عز و جل اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آپ نے جوشاندہ بنانا ہے۔ بعض ادویات جو ہے کھانے کے استعمال میں آتی ہے، اور یہ جو علاج عرض کیا جا رہا ہے اس کا آپ نے جوشاندہ بنانا ہے، اور یہ جوشاندہ جو ہے بڑے چھوٹے گھر کے سبھی افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جوشاندہ بنانے کے لیے آپ کو 3 چیزیں درکار ہوں گی۔ نمبر 1 دار چینی، نمبر 2 گلے گڑہل، یہ پھول ہوتے ہیں ایک قسم کے، اور نمبر 3 جو ہے اجوائن دیسی۔ اجوائن 2 قسم کی آتی ہے، اجوائن خراسانی اور اجوائن دیسی، تو آپ نے اس کے لیے لینی ہے اجوائن دیسی۔ اب کرنا کیا ہے وہ طریقہ سماعت فرمائیں۔ رسول پاک ایک گلاس پانی، اجوائن 3 گرام، عنایت کر مریضوں غمزدوں اور دار چینی کی مقدار بھی 3 گرام تھی، اور تیسری چیز جو اس میں تھی وہ ہے گلے گڑہل، اس کی مقدار 6 گرام۔ اس کو اتنی دیر ہم ابالیں گے کہ یہ جو 1 گلاس پانی ہے یہ تقریباً 1 کپ جو ہے وہ رہ جائے، تو پھر جب 1 کپ رہ جائے گا تو اس کے بعد اس کو انشاءاللہ عز و جل چھان کر اس کو پی لینا ہے، تو یہ دوا تیار ہے۔ جب اچھی طرح یہ ابل جائے اور اندازاً 1 کپ پانی رہ جائے تو پھر اس کو چھان کر ہم استعمال کریں۔ الحمدللہ آپ نے جوشاندہ جو ہے بنتے ہوئے دیکھا، اور اس کی جو مقدار ہے وہ آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ 1 کپ جب رہ جائے گا تو ہم نے اس کو چھان کر استعمال کرنا ہے، تو یہ 1 دن کی خوراک ہے۔ روزانہ جو ہے اس کو مسلسل جو ہے استعمال کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل ہارٹ اٹیک سے حفاظت ہوگی، گھبراہٹ، بے چینی، کولیسٹرول، گیس وغیرہ سے، ان تمام امراض سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اور آپ نے جو اس کو استعمال کرنا ہے تا حصول شفا، اور کوئی بھی گھریلو علاج جو بھی عرض کیا جاتا ہے اس کا مدنی پھول ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو عطا فرماتے ہیں کہ کوئی سا بھی گھریلو علاج ہو، حتیٰ کہ حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہو، تو اسے اپنے طبیب حاذق سے پوچھ کر جو ہے استعمال کیا جائے۔ چلیں جی، مدنی گلدستہ بھی پلے ہو گیا ہے۔ اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے۔ عبدالخلیل بھائی جلدی جواب دے رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کاپی پینسل اپنے پاس رکھا کریں، کاپی پینسل اپنے پاس رکھا کریں۔ یہ مدنی گلدستہ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو یہ میں آپ کو ایک لنک بتا رہا ہوں، یہ ہے madani.co/KASA۔ اس لنک سے آپ جو ہے یہ مدنی گلدستہ حاصل بھی کر سکتے ہیں، ابھی جو آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید آپ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ مزید بھی ہمارے خلیل بھائی آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی سیدی جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قد بڑھانے والا جو گھریلو علاج ہے یہ راشد بھائی غور سے سن لیں، اگلے جمعے میں نے آپ سے پوچھنا ہے یہ۔ جی، مجھے حکیم بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی، نیم حکیم بنوں گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضور جب آپ کو حکیم بنانے پر آئیں گے نا پھر آپ کو پورا حکیم بنائیں گے، بے فکر رہیں آپ۔ جی، اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ہالوں کے بیج۔ ہالوں کے بیج یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، یہ تقریباً بڑوں کی خوراک عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ جو 10-12 سال سے بڑے جو مدنی منع یا مدنی منیاں اگر استعمال کرنا چاہیں تو 1 چمچ ہالوں کے بیج اور 1 گلاس دودھ، ان دونوں کو جو ہے رات کو آپ اچھی طرح سے پکا لیں۔ کچھ دیر پکائیں گے تو کھیر کی مانند جو ہے یہ بن جائے گا، اور پھر رات کو جو ہے آپ اس کو رکھ دیجئے، اور صبح جو ہے اس کو کھانا ہے، اور کھانے سے پہلے 1 چٹکی کشتہ مرجان، یہ بنا بنایا کسی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں، اور 1 چٹکی کشتہ صدف، کشتہ مرجان اور کشتہ صدف، یہ جو ہے دونوں 1 چٹکی اس پہ چھڑک لیجئے، اور پھر اس کو جو ہے کھانا ہے، اور تقریباً 5-6 ماہ مسلسل جو ہے اس کا استعمال جاری رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فوائد جو ہے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے معدے میں درد کے حوالے سے پوچھا گیا کہ معدے کے اندر بعض اوقات درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے اجوائن دیسی، یہ پنسار کی دکان سے آپ کو مل سکتی ہے، اجوائن دیسی۔ اور دوسرا جو ہے رائی،
رائی اور تیسری جو ہے پودینہ. ایک ہوتا ہے جنگلی پودینہ اور ایک ہوتا ہے دیسی پودینہ. دیسی پودینہ ہم وہی ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں عام طور سے استعمال میں آتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کو لینا ہے، اجوائن دیسی، رائی اور پودینہ جو ہمارے گھروں میں استعمال میں آتا ہے. یہ خشک تینوں چیزیں آپ نے لینی ہے اور اس کو ہم وزن لے لیں. مثال کے طور پہ 100 گرام آپ نے تینوں کو لے لیا اور لینے کے بعد جو ہے اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو پیس لیجئے. پیسنے کے بعد جو ہے ایک ایک چمچ جو ہے صبح و شام کھانے کے بعد استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل معدے کا جو درد ہے انشاءاللہ عز و جل اس میں جو ہے آپ فائدہ محسوس کریں گے. اسی طرح سے دمہ وغیرہ کا تو باقاعدہ علاج ہوتا ہے اور ایک علاج جو کہ آپ کو وقتی طور پہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل فرد آپ کو ملے گی، اس سے فائدہ حاصل ہوگا، وہ یہ ہے کہ 5 عدد فلفل سیاہ، فلفل سیاہ کہتے ہیں کالی مرچ کو، یہ آپ نے لینی ہے. اسی طرح سے 10 عدد بادام لینے ہیں، 10 عدد بادام اور 5 عدد جو ہے کالی مرچیں اور تقریباً جو ہے 10 گرام منقع. منقع کہتے ہیں جو بڑی کشمش ہوتی ہے اس کو. تو یہ 10 گرام تقریباً منقع اور 5 عدد کالی مرچیں اور 10 عدد جو ہے بادام، ان کو جو ہے رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح اس کو چبا کر جو ہے آپ کھا لیجئے. پھر اس کے بعد پانی آپ نے نہیں پینا. تو پانی آپ نے نہیں پینا ہے تو انشاءاللہ عز و جل دمے کی جو کیفیت ہے اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ واضح جو ہے فرحت محسوس کریں گے، فائدہ محسوس کریں گے. اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ منقع اپنے طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کریں. بہرحال جو بھی علاج بیان کیے گئے ہیں یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں وہ اپنے طبیب کے مشورے ہی سے آپ نے استعمال کرنے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی، سیدنا بلال نے حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کتنی مرتبہ اذان دی؟ یہ سوال تھا. سلمان بھی تعداد جو ہے جس پر یوں کہہ لیں کہ قطعیت کے ساتھ کہا جائے وہ تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن 2 اذانوں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال